جی 26,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد اور پتہ نہیں کتنے ہزار فلسطینی زخمی ہونے کے باوجود وہاں پر خوراک کی کمی ہے، ادویات کی کمی ہے، ہر چیز کی قلت ہے۔ اسرائیل کا ابھی دل نہیں بھر رہا ہے اور وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے ہماری شرائط پر آنا ہوگا حماس کو، پھر اس کے بعد آگے جنگ بندی ہوگی۔ جبکہ دوسری جانب اسماعیل ہانیہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم جنگ بندی یا کوئی بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن گارنٹی چاہیے ہے کہ دوبارہ سے ان تمام جو فلسطینی ہے جنہیں آزاد کیا جائے گا انہیں اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا امریکہ کے بھی بیانات ہیں بخاری صاحب، میں چاہوں گی کہ تفصیلاً ابھی جو فلسطین کی صورتحال ہے، عالمی عدالت انصاف کے فیصلہ آنے کے باوجود، اس کو کلپریٹ قرار دینے کے باوجود اسرائیل کو پھر بھی ان کے کان پر جو بھی نہیں رینگ رہی ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بتا دیا یہ کہ کوئی 26,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، 66,000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ زخمی ہیں، جن میں سے 60 to 70% خواتین اور بچے ہیں۔ یہ بلیڈنگ صورتحال جو ہے یہ پوری عالمی دنیا کا، پورے عالمی ضمیر کا، پوری عالمی برادری کا منہ چڑھاتی دکھائی دیتی ہے کہ ہماری ہوشوں میں اس قسم کی کلنگ جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میرے خیال سے اور کہیں نہیں ہوئی ہے، جتنا رuthlessly فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ لیکن جو انہیں ریزسٹنس مل رہی ہے نا، اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہو رہا، کیونکہ یورپ اور ویسٹ کے کمیونیکیشن کے ادارے جو ہیں یا جو میڈیا ہے وہ تو نہیں بتائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہیں کہیں سے ہمیں حوالے ملے تھے کہ اسرائیلیوں کا کتنا نقصان ہو چکا ہے ان ٹرم آف ملٹری مشین، وہ دبا رہے ہیں کہ بات بھی نہ نکلے باہر، ہوا بھی نہ نکلے۔ لہٰذا یہ جو ہے نا نیتن یاہو صاحب کی جو جعلی بڑکے ہیں پہلوان کی طرح سے نا، وہ جو کمزور پہلوان ہوتا ہے نا وہ بڑے تھپے ٹپے مار مور کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے میں بہت سٹرونگ ہوں، لیکن اندر سے وہ بلیڈ کر رہا ہوتا ہے، اندر سے اس کی صورتحال بہت خراب ہوتی ہے۔ مجھے اسرائیل کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی دکھائی دیتی ہے۔ حماس کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر مجھے مستقبل قریب میں یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ جو CIA کے چیف ہیں امریکہ کے، وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور مذاکرات بھی کر رہے ہیں، انہی کے جواب میں اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے نا مذاکرات کریں گے۔ وہاں آتے ہیں جب ان کی طرف سے اس پر آمادگی ظاہر کی جائے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ گراؤنڈ کی صورتحال کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بزدلی اور کمینگی کی اور کیا انتہا اور حد ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کے فوجی جو ہیں وہ نرسوں اور ڈاکٹرز کے اور میڈیکل سٹاف ٹیکنیشنز کے لباسوں میں ہسپتال پر حملہ آور ہوئے اور 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، بے پناہ لوگ وہاں زخمی ہوئے۔ یہ جنگ جو ہے یہ بھی اسرائیل نہیں جیت سکتا، اس لیے کہ گوریلا وارفیئر کی نہ ٹریننگ حماس جیسی ہے، نہ جرت حماس جیسی ہے، نہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ جذبہ اینڈ ابو آل یو رائٹ اینڈ ابو آل جذبہ جو ہے وہ ان جیسا ان کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اب حزب اللہ اور جو حماس ہے ان کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے خود ہی ابھی مثال دی کہ اسماعیل ہانیہ کہتے ہیں کہ جو قیدی رہا کریں گے آپ، اس کی ہمیں ضمانت چاہیے کہ آپ ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے معاہدے کی بات کی کہ ایک معاہدے کے اوپر عمل ہو رہا ہے، تھوڑی سی تفصیل اس کی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ 3 مرحلوں پر مبنی قیدیوں کے بدلے جنگ بندی کا منصوبہ اس وقت زیر غور ہے۔ اس کے اوپر 3 ممالک ہیں جی، مصر، قطر، امریکہ اور اسرائیل، 4 ممالک ہیں جن کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو ہیڈز ہیں وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس معاہدے کو کوئی حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قطر میں یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کا نتیجہ نکلے گا کیا اسرائیل جو ہے وہ الٹیمیٹلی اپنے اس ارادے سے باز آئے گا کہ وہ غزہ کے اوپر قبضہ کر کے اس کو اپنے ملک کا حصہ بنانا چاہتا ہے، یہودی بستیاں تو آباد کرنے کے لیے وہ کل ہم نے اس کے اوپر سیر حاصل بحث کی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ حماس کا آخری بندہ بھی اگر زندہ ہے تو ان کو اس کے اوپر عمل کرنے دے گا، اس کے بارے میں مجھے قطعاً کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب آ جائے جناب ایک معاملہ، ایک بڑا پلیئر اس کا اور بھی ہے جس کا نام ایران ہے۔ ایران، یس، تو ایران کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ آج اس کا تذکرہ آیا ہے۔ حزب اللہ کا ایران نے پہلی بات تو یہ کہ یہ دھمکی دی ہے، کیونکہ امریکہ میں یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ جی آپ ایران پہ حملہ کر دیں، ایران کو سبق سکھائیں جی۔ اس نے کہا میرے ملک کے کسی حصے پر اگر آپ نے کوئی کاروائی کی تو ہم آپ کو جگہ نا پنجابی زبان میں ویکھ لاں گا تینوں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا ایسا جواب دیں گے کہ یاد رکھے گی آپ کی قوم جو ہے آئندہ کے لیے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یعنی انہوں نے یہ باور کرایا ہے امریکہ کو بھی، اسرائیل کو بھی، اور اسرائیل کے باقی حمایتیوں کو بھی، کہ ایران پر حملہ از آور ریڈ لائن. ونس یو کمٹ دس دین یو سی واٹ ہیپنس. ناؤ اس کے حوالے سے امریکہ کو نا عادت پڑی ہوئی ہے کہ کسی کو بھی ڈرا دیا دھمکا دیا وہ ملک بیٹھ اس گیا. کے حوالے آگے سے ایران جواب دے آج رہا ہے. پھر مجھے احمدین نژاد جو پرائم منسٹر تھے ایران کے، وہ یاد آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو بلیڈ کرانے کے لیے ہمیں امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں وہاں لینڈ ٹروپس بھیجنے کی ضرورت ہے. آپ گلا دبا دیں اسرائیل کا، کافی ہے اس کے، امریکہ خود مر جائے گا. یہ بات میرے خیال سے ٹھیک تھی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کبھی امریکہ نے غلطی کی ایران پر حملہ کرنے کی تو in 3.5 minutes Israel would be eliminated from the ground. It will be razed to the ground. یہ باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ ایز اے پرائم منسٹر، ایک عام آدمی کے طور پر بیان نہیں دیا تھا انہوں نے. ایز اے پرائم منسٹر. جی جی. اچھا، اب یہ کیوں انہوں نے کہا تھا وہ بھی ذرا ہم ایک امریکی کی زبان سے دیکھتے ہیں. ولیم برنز جو ہیں ان کے امریکہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ بحران ہے اس سے ایرانی حکومت جو ہے اس کو حوصلہ مل رہا ہے، اور وہ اپنے جوہری پروگرام کو وسعت دینا یعنی دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی انہوں نے ایک طرح سے یہ ایویڈنس دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بڑی تیزی سے عمل کر رہا ہے. اسی وجہ سے تو پابندیاں ہیں. ہیونگ سیڈ دس، تو یہ جو ایک تاثر قائم ہے یا یہ جو توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ جو ہے کسی وقت بھی ایران کو سبق سکھا دے گا، ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. وہ قومیں، وہ ملک، وہ یعنی لیڈرشپ جو اپنے وسائل پر انحصار کرنا سیکھ لے، اس کو پھر ڈرانا ممکن. اچھا، یہ اسرائیل کیا اوچھے ہتھ کنڈے کر رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ زیر زمین ہے، حماس پورا زیر زمین ہے، وہ اب مصنوعی قسم کا ایک سیلاب لائیں گے جس کے باعث ان کے سرنگے تباہ کریں گے. اس کا بھی انہوں نے انتظام کر رکھا ہے. انہوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایسے گیٹ نصب کیے ہیں، جب وہ ان کو بند کر دیتے ہیں آٹومیٹک طریقے سے تو ہوا بھی نہیں گزر سکتی. تو یہ تجربہ کر کے دیکھیں گے تو وہ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک سبق بھی سیکھیں گے. ہم یہ امید نہیں کر رہے، نہ ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ جنگ بڑھے. میرے خیال سے جتنا خون بہہ چکا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ کہ اس وقت دونوں فریق جو ہیں وہ کسی ایک ایسے سمجھوتے پر آ جائیں، اسرائیل کی پریسٹیج بھی بچ جائے، یعنی غزہ میں قتل و غارت بند ہو جائے اور لوگ عزت دار طریقے سے اپنے علاقے میں واپس آ جائے، غزہ پٹی پر واپس آئے. کون اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، مہاجری کیمپس میں رہنا چاہتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے.